بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ ہم آج اسٹیپ 3 کریں گے، ورسز 101 سے 103 تک کا۔ میں ٹرانسلیشن آپ کے سامنے ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں پھر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اب بھی یہی ہوا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ایک پیغمبر ان پیشین گوئیوں کے مطابق ان کے پاس آ گیا ہے جو ان کے ہاں موجود ہیں، تو یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی اس کتاب کو اس طرح اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا گویا وہ اسے جانتے ہی نہیں، اور پیغمبر کو ضرر پہنچانے کے لیے اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کی بادشاہی کے نام پر شیاطین پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ یہ اسے سلیمان کی طرف منسوب کرتے ہیں، درا حالے کہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، بلکہ اسی طرح کے شیطانوں نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتاری گئی تھی، درا حال ہے کہ وہ دونوں اس وقت تک کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک اسے بتا نہ دیتے کہ ہم تو صرف ایک آزمائش ہیں، اس لیے تم اس کفر میں نہ پڑھنا، اس لیے تم اس کفر میں نہ پڑھو۔ اور پھر بھی یہ ان سے وہ علم سیکھتے تھے جس سے میاں اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور حقیقت یہ تھی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر یہ اس سے کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکتے تھے۔ یہ اس بات سے واقف تھے اور اس کے باوجود وہ چیزیں سیکھتے تھے جو انہیں کوئی نفع نہیں دیتی تھیں بلکہ نقصان پہنچاتی تھیں، درا حالے کہ یہ جانتے تھے کہ جو ان چیزوں کا خریدار ہے اس کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ دیں، اے کاش یہ جانتے۔ اور اگر یہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں جو صلہ انہیں ملتا وہ ان کے لیے کہیں بہتر تھا، اے کاش یہ سمجھتے۔ جی اسٹیپ 3 شروع کرتے ہیں جی۔ ہینڈ ریز کر لیجیے جو اسٹیپ 3 پہ پہلے ہو وانٹس ٹو گو۔ جی فاطمہ آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، خیریت سے؟ جی شکر اللہ کا۔ میں نے لکھا ہے یہود نے اپنے اسلاف کی عہد شکنی کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے رسول اللہ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئی ان کی اپنی کتاب میں موجود تھی، مگر انہوں نے اس پیشن گوئی کو اس طرح پس پشت ڈال دیا گویا وہ اس سے بالکل ناواقف تھے، اور رسول اللہ کی مخالفت میں جادوگروں کے پاس جا پہنچے۔ یہ جادوگر اپنے علم کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، جس کی ان آیات میں قرآن صراحت کے ساتھ تردید کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ جادو کفر ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبھی اس کا ارتکاب نہیں کیا، بلکہ یہ کام شیطان کی پیروی کرنے والے سرکش لوگوں کا تھا۔ وہ خود بھی جادو کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دیتے تھے، اور اس علم کے ماہرین کے پاس جا پہنچے جو بابل میں ہاروت و ماروت کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچا تھا۔ یہ دونوں فرشتے جب بھی کسی کو یہ علم سکھاتے تو پہلے واضح کر دیتے کہ یہ علم ایک دو دھاری تلوار ہے اور ایک آزمائش ہے۔ اس کو بھلائی کے کاموں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر برائی کے کاموں کے لیے استعمال کیا تو وہ صریح کفر ہوگا۔ اس تنبیہ کے باوجود یہود اس علم کو لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرتے تھے، اور ابھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے ہی وہ اس علم کے ماہرین کی طرف گئے تھے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں وعدے کی ہیں۔ ان دونوں علوم کے اچھے اور برے اثرات اللہ تعالیٰ کے اذن ہی سے ہوتے ہیں۔ یہ علوم اپنی ذات میں کوئی طاقت یا اثر نہیں رکھتے۔ یہود اخلاقی طور پر اتنی پستی کی جگہ پر پہنچ چکے تھے کہ ایک ایسا علم جس سے وہ بھلائی کے کام کر سکتے تھے، انہوں نے اس سے برائی کے کام کرنے کو ترجیح دی، یہ جانتے ہوئے کہ اس کے بعد ان کے لیے آخرت میں کچھ باقی نہیں رہے گا، ان کے تمام اعمال غارت ہو جائیں گے۔ اس کے برعکس اگر یہ پیغمبر پر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ان کو ان کی سوچ سے بڑھ کر اجر و ثواب ملتا، مگر یہ لوگ یہ باتیں نہیں سمجھتے۔
بہت اچھا جی، دیٹس ویری نائس۔ شمائلہ آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ جی سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں نے لکھا کہ سچے اور حق پر کھڑے پیغمبر کو ماننے سے انکار کے لیے موجودہ بنی اسرائیل طرح طرح کے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ ہم جبرائیل کو نہیں مانتے اور اب پیغمبر کو ضرر پہنچانے کے لیے سفلی علوم کا سہارا لینے لگے ہیں کہ کسی طرح پیغمبر کو جھوٹا قرار دے دے، حالانکہ اس طرح کی حرکتوں سے یہ اپنی ہی کتاب کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں۔ اللہ نے واضح انداز میں بتا دیا ہے کہ وہ سفلی علوم جن کو وہ حضرت سلیمان کی طرف منسوب کرتے ہیں دراصل وہ شیاطین کی ایجاد ہیں۔ ان علوم کا غلط استعمال کر کے اپنے لیے دنیا میں سوری سر کیونکہ اللہ کا دراصل نبی وہ شیاطین کی ایجاد ہے، کیونکہ اللہ کا نبی کبھی اللہ سے شرک کرنے کو نہیں کہتا اور اسی طرح فرشتے بھی کبھی شرک نہیں سکھاتے، مگر یہ صرف شیطانی ذہن ہی ہے جو ان علوم کا غلط استعمال کر کے اپنے لیے دنیا میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے آخرت کا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ در حقیقت اللہ کے اذن کے بغیر نہ کوئی کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان، وہی ہوتا ہے جس کی اللہ اجازت دیتا ہے۔ ایسے ہوچے ہتھ کنڈوں سے صرف آخرت اور ایمان ہی ضائع ہوتا ہے۔ اصل علم تو وہ ہے جو آپ کو تقویٰ سکھاتا ہے اور اللہ کے قریب کرتا ہے۔ کاش کہ یہ اہل علم اس علم پر عمل بھی کرتے جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا۔ بہت اچھا جی، ویری ویل ڈن۔ راشدہ آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ جی سر سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہود کے اس افسوسناک رویے کو بیان کرتے ہیں کہ جب ان کے پاس وہ رسول آ گئے جن کے یہ نشانیاں اپنی کتابوں میں پڑھتے آئے تھے، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ قرآن آیا جو ان کی اپنی کتابوں کی تصدیق کر رہا تھا تو انہوں نے اسے قبول کرنے کے بجائے اس سے منہ موڑ لیا۔ گویا انہوں نے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا بلکہ اپنی آسمانی کتابوں کی گواہی کو بھی پسے پوش ڈال دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر جادو اور باطل راستوں کی پیروی اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان پر لگائے گئے جھوٹے الزام کی تردید کرتے ہوئے واضح فرماتے ہیں کہ جادو حضرت سلیمان کا عمل نہیں تھا بلکہ شیاطین لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہاروت اور ماروت کا ذکر کرتے ہیں کہ انہیں بابل میں آزمائش کے طور پر بھیجا گیا تھا اور وہ ہر شخص کو جادو سکھانے سے پہلے واضح طور پر خبردار کرتے تھے ہم تو صرف آزمائش ہیں لہذا کفر نہ کرو، لیکن اس واضح تنبیہ کے باوجود لوگ وہی چیز سیکھتے رہے جو ان کے لیے نقصان دہ تھی، یہاں تک کہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے جیسے فتنے بھی پیدا کرتے تھے۔ تاہم اللہ تعالیٰ یہ بھی واضح کر دیتے ہیں کہ کوئی بھی نقصان اللہ کے اذن کے بغیر نہیں پہنچا سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی ہدایت چھوڑ کر اس گمراہی کو اختیار کریں گے وہ اپنی آخرت کا حصہ کھو دیں گے۔ انہوں نے شعوری طور پر آخرت کے بدلے دنیا کا سودا کر لیا، حالانکہ یہ بہت ہی خسارے کا سودا تھا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے جیسے آپ بھی یہ جادو ٹونا کر رہے تھے اور قرآن کو قبول کر لیتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں ان کے لیے کہیں بہتر اجر تھا، کاش وہ اس حقیقت کو جان لیتے۔ سر میں نے ایک اور بھی لکھا تھا بعد میں شاید وہ نہیں تو یہ میں نے سینڈ کر دیا تو وہ میرا زیادہ اچھا تھا، پھر میں انشاءاللہ۔ یہ بھی بہت اچھا ہے جی، یہی بہت اچھا ہے، ماشاء اللہ بہت اچھا ہے۔ آپ بھیج دیجیے گا بے شک، وہ بھی پڑھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جی انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے سر۔ جی نوشابہ آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ 101 آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یہ بتا رہے ہیں کہ جب تورات کی پیشن گوئیوں کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تھے تو وہ ان کا انکار کر رہے تھے، اور یہودی علماء کے ایک گروہ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، لیکن انہوں نے حسد اور ضد کی وجہ سے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔
یہود جو مدینہ میں تھے جانتے پوچھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے تھے، اور یہاں کتاب کو پس پشت ڈالنے سے اللہ کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو جان بوجھ کر نظر انداز کرنا، چھوڑ دینا یا اس کی پرواہ نہ کرنا۔ انہوں نے تورات کے احکامات کو بھی پس پشت ڈال دیا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم تھا۔ یہ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہود حق کو اچھی طرح جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، لیکن انہوں نے ایسا رویہ اختیار کیا جیسے وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ آیت 102 میں جادو کے بارے میں اور حضرت سلیمان پر لگائے گئے الزامات کی تردید اور بابل شہر میں 2 فرشتوں کا پورا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ایڈریسز کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو سیکھنے لگ پڑے، اور وہ اس برے کام کو حضرت سلیمان کی طرف منسوب کرتے تھے کہ یہ علم حضرت سلیمان کا تھا، اور حضرت سلیمان نے بھی جو اتنی شاندار سلطنت بنائی تھی وہ شیاطین کی مدد سے بنائی تھی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت سلیمان کو بھی جو طاقت ملی تھی وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے تھی، اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اور اللہ کے تابع دار تھے۔ انہوں نے کبھی بھی کفر اور جادو وغیرہ نہیں کیا تھا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ مزید 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ہاروت اور ماروت جو علم سکھاتے تھے وہ ان کو اللہ نے بتایا تھا، اور وہ یہ بھی بتاتے تھے کہ اس علم کو تم اچھی اور بری دونوں چیزوں کے لیے استعمال کر سکتے ہو، یہ تمہاری آزمائش کے لیے ہے۔ لیکن حضرت سلیمان کے دور کے لوگ یہ علم سیکھنے لگ پڑے، اور وہ اس علم کو میاں بیوی میں دوری کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بات کو مزید کلیئر کر رہے ہیں کہ یہ جو بھی علم سیکھ کر اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور اس سے دوسروں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو یہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور ان کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان کے رویے پر افسوس کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کتنے نقصان کا سودا کیا ہے، اور اللہ لفظ کاش پر زور دے کر کہہ رہے ہیں کہ کاش یہ سمجھتے۔ آیت 103 اور پچھلی آیت 102 کا ہی تسلسل ہے، جس میں اللہ نے جادو جیسی گمراہی میں پڑھنے والوں کو ایمان اور تقوی کی حقیقی قیمت اور اس کے بہترین اجر کے بارے میں بتایا ہے۔ اللہ ایڈریسیز کو بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے جادو، کفر اور شیطانی علوم سیکھ کر اپنی آخرت کو برباد کر دیا ہے، اور اگر وہ ان گمراہیوں کو چھوڑ کر سچے دل سے ایمان لے آتے اور غضب سے بچنے کے لیے پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتے تو یہ دنیا اور آخرت دونوں میں بہتر تھا۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ جو اجر اور ثواب اللہ کے پاس ایمان والوں کے لیے محفوظ ہے وہ دنیا کی ہر چیز اور جادوئی طاقت سے بہتر ہے۔ واہ۔ آیت کے آخر میں اللہ پھر ایک دفعہ افسوس کا اظہار کیا گیا ہے کہ انسان اپنی نادانی کی وجہ سے عارضی دنیا کو ترجیح دیتا ہے اور اپنی ابدی ثواب کی حقیقت کو نہیں جانتا جو اللہ اپنے فرمانبردار بندوں کو عطا کرتا ہے۔ بہت اچھا ہے جی، ویری نائس۔ یہ بتائیے، آپ کے لیے آپ کو جو بھیجتی ہیں کبھی واٹس ایپ کے میسیجز اردو میں، یہ اردو میں ٹائپ کرنا ممکن نہیں ہے؟ اس سے ذرا ریڈیبلٹی بہتر ہو جائے گی۔ جو ہے نا یہاں پر آپ کی پینسل سے لکھا ہوتا ہے، وہ جو ٹیکسٹ اپیئر کرتا ہے بعد میں، وہ لوگوں کو دیکھنے میں مشکل ہو سکتی ہے، اگر آسانی سے ممکن ہے، ورنہ زیادہ امپورٹنٹ یہی ہے کہ آپ اس کام کو ریگولرلی کرتے رہیں۔ میرا خیال ہے یہ آپ کو جو شروع میں ایک مشکل ہو رہی تھی کہ بات سمجھنے میں، وہ اب اس طرح سے نہیں ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ اٹ شوز ان یور پریزنٹیشن، آپ کی پریزنٹیشن سے پتہ چلتا ہے کہ کافی ماشاءاللہ اب رواں ہو گیا۔ جی سر، کوشش میں کرتی ہوں کافی دفعہ سمجھنے کے بعد، اریز کرنے کے بعد پھر کہیں جا کے کچھ سمجھ ایسے آتا ہی ہے مجھے بھی۔ ایسے ہی سبھی ایسے کرتے ہیں جی، یہ کوئی تو میں ایسے ہی ہوتا کوشش کروں گی، لیکن اصل میں مجھے اس طرح لکھنا نہیں آتا، وہ اس پہ ہے۔ اوکے اردو اس پہ کر اوکے، کے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سر۔ ویلکم جی، تھینک یو۔ امبر آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ آپ کی والدہ کا بہت ہی زیادہ افسوس ہوا جی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے لیے بہترین مقامات ہوں۔
اور بہت جلد ہم سب ان سے ملیں انشاءاللہ۔ آمین سر۔ سر میں نے لکھا ہے کہ ایلین تیتی کی کتاب کو پس پشت ڈالنا، آیت نمبر 101۔ ان آیات جی میں اس بات پر افسوس اور تنبیہ کی گئی ہے کہ جب ان لوگوں کے پاس اللہ کی طرف سے وہی سچی کتاب آ گئی جو انہی کی کتاب کی پیشین گوئیوں کا مصداق بن کر آئی ہے، تو انہوں نے یعنی ان کے ایک گروپ نے اس کو بالکل نظر انداز کر دیا اور کتاب اور پیغمبر دونوں کا انکار کر دیا۔ جی آیت نمبر 102، جادو کی پیروی۔ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر انہوں نے اس علم کی پیروی شروع کر دی جو شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کے دور میں لوگوں کو سکھایا کرتے تھے۔ ٹھیک حضرت سلیمان کی برات یعنی یہود جادو کو حضرت سلیمان کی طرف منسوب کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس الزام تراشی کی تردید فرمائی اور واضح کیا کہ حضرت سلیمان نے ہرگز کفر نہیں کیا بلکہ کفر شیاطین نے کیا تھا۔ صرف جادو کی حقیقت میں یہ اور پھر یہود اس علم کو حاصل کرنے کے در پہ ہو گئے جو دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، جس کا درست استعمال بھی ہو سکتا تھا اور غلط بھی، اور یہ علم ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیجا گیا تھا، اور وہ اس آزمائش میں بھی ناکام ہوئے کیونکہ انہوں نے یہ علم دوسروں کی بھلائی کی بجائے دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جادو کی حقیقت بھی بیان کی کہ کوئی علم اس وقت تک کسی پر اثر انداز نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ خود اجازت نہیں دیتا یا جب تک اس کا اذن نہیں ہوتا۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انتہائی حسرت سے ان لوگوں پر تبصرہ کیا ہے کہ اس حقیقت کو جاننے کے باوجود کہ اس علم کا غلط استعمال ان کو جہنم کے دروازے تک لے جائے گا، انہوں نے اس بھیانک انجام کی پرواہ نہیں کی اور کتنی حقیر چیز کے پیچھے کتنی قیمتی چیز کو کھو دیا۔ اور آیت نمبر 103، اس آیت میں پھر حسرت کا بیان ہے کہ اگر یہ خدا کی کتاب اور پیغمبر پہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ان کو اس دنیاوی فائدے کے مقابلے میں ابدی فائدہ حاصل ہوتا اور وہ اس سے کہیں بہتر ہوتا، لیکن افسوس انہوں نے سمجھ سے کام نہیں لیا۔ تھینک یو جی، بہت اچھا ہے ماشاء اللہ۔ فریہ آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ حضور کے آنے کے بعد اب تاریخ اپنے آپ کو پھر سے دہرا رہی تھی۔ پہلے جیسے یہود اپنے وقت کے پیغمبروں کو جانتے بوجھتے جھٹلاتے رہے، اسی طرح اس وقت یہود قرآن کو اس طرح جھٹلا رہے تھے گویا وہ اس کو پہچانتے ہی نہیں، حالانکہ ان کی اپنی کتاب میں حضور کے آنے کی پیشن گوئیاں موجود تھیں۔ وہ بھی اپنے اسلاف کی طرح جانتے بوجھتے انکار پر کھڑے تھے۔ یہ لوگ صرف حضور کو جھٹلا ہی نہیں رہے تھے بلکہ ان کو نقصان پہنچانے کے لیے ان پر جادو کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ اللہ کے پیغمبر کو ماننے کی بجائے وہ اپنے عالموں کے پیچھے لگ گئے جو جادو اور اس طرح کے سفلی عاملوں علوم کو مذہبی رنگ جی آپ نے عالموں کا ہے نا، عاملوں کے پیچھے لگ گئے۔ عاملوں ہاں جی عاملوں کے پیچھے لگ گئے جو جادو اور اسی طرح کے سفلی علوم کو مذہبی رنگ دینے کے لیے حضرت سلیمان کی طرف منسوب کرتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کر رہے ہیں اور جادو کو کفر قرار دے رہے ہیں۔ وہ جادو سیکھتے اور اس علم کے پیچھے لگ گئے جو دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اترا تھا، اور ہر علم کی طرح وہ علم یہ مثبت اور منفی دونوں پہلو رکھتا تھا۔ لوگ جب ان کے پاس وہ علم سیکھنے جاتے تو فرشتے ان کو وارن کرتے کہ یہ علم سیکھ کر اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال لو گے کیونکہ اس علم کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے، لیکن لوگ باز نہ آتے اور ایسا علم سیکھتے جو ان کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچاتا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، مگر پھر بھی باز نہیں آتے۔ یہود بھی حضور کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو کا استعمال کر رہے تھے، جبکہ وہ جانتے تھے کہ ایسا کرنے سے ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر وہ حضور پر ایمان لے آئیں تو اللہ کی طرف سے بہترین سے لا پائیں گے۔ بہت اچھا ہے جی۔ بس سر کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اس میں، یہ آپ کا یہ جو اضافہ ہے نا، یہ امپورٹنٹ اضافہ ہے، میرا خیال ہے دوسرے بھی اس کو ضرور نوٹ کریں کہ باقی تمام علوم کی طرح یہ علم بھی، یعنی سارے ہی علوم جو ہیں وہ دو دھاری تلوار ہیں، یہ اس کا کوئی خاص پہلو نہیں ہے۔ یہ آپ ہر چیز ہی کو دنیا کی وہ اچھے اور برے استعمال میں لا سکتے ہیں،
اس پہلو سے ضرور اس کو ضرور نوٹ کریں، بیکاز ادروائز یہ سوال پیدا ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا علم ہی کیوں اتارا؟ سارے علوم ایسے ہیں جو انسان کا استعمال ہے کہ جس کی بیسس پر وہ اچھا اور برا اس کے نتائج نکالنے کی کوشش کرتا ہے. تو دس از این امپورٹنٹ ایڈیشن. جنہوں نے یہ کیا ہے نہیں کیا وہ پلیز نوٹ کر لیں ضرور اس کو. عائشہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بتایا گیا ہے کہ گزشتہ یہود کی طرح موجودہ یہودیوں نے بھی وہی روش اختیار کی ہے کہ جب اللہ کا رسول ان پیشن گوئیوں کا مصداق بن کے آ گیا تو انہوں نے اپنی کتاب کو پیٹ پیچھے پھینک دیا. گویا انہیں معلوم ہی نہ ہو کہ ایسی کوئی بات ان کی کتاب میں موجود بھی ہے، بجائے اس کے کہ پیغمبر پر ایمان لاتے ہو کہ جادو اور روحانی علوم کے پیچھے پڑ گئے کہ پیغمبر کو نقصان پہنچائیں، اور یہ اللہ کے اذن کے بغیر کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. حالانکہ ان کو یہ معلوم بھی تھا کہ جو جادو اور ساحری کے چکر میں پڑ گیا تو آخرت میں کوئی حصہ نہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اسی راہ کو اختیار کیا اور اپنی آخرت کا سودا کر لیا. فرمایا اگر یہ رسول پہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو خدا کے ہاں جو اجر و ثواب ملتا وہ کہیں بہتر تھا. کاش اس بات کو سمجھ سکتے. ٹھیک. اچھا جی سلمہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہاں سر، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کب بھیج رہا ہے، علی کو کوئی اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ کون یہ اپنا پہلے بھیج رہا ہے یا بعد میں بھیج رہا ہے؟ یہ آپ یہ علی بتائیں گے جی، میں تو نہیں بتا سکتا. آئی ڈونٹ نو. ایک تو یہ کہ جس دن ہم نے پڑھنا ہوتا ہے نا اس سے پہلے اگر مجھے بھیج دیں تو میرے لیے مینیج کرنا ذرا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر ظاہر ہے پتہ نہیں چلتا ہمیں، کبھی کبھی ہم کسی ایک اسٹیپ پہ زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، اسٹیپ 1 2 پہ جیسے اس بار ہوا. دوسرا یہ کہ یہ ترتیب کا آرڈر رکھنا میرے لیے بہت مشکل ہے کہ کس نے بھیجا تھا اسی ترتیب میں ہم موقع دیں اس پہ اپنے سیشن میں، اس لیے کہ کوئی بعد میں آتا کوئی پہلے آتا ہے. جیسے جب سیشن شروع ہوا تو میں نے آپ کو آج سے ویسے میں نے چیک کیا تھا کہ آپ سب سے پہلے آئیں گے تو میں آپ کو ریکویسٹ کر دوں، لیکن اس وقت مجھے آپ نظر نہیں آئے تو میں نے پھر کسی اور کو ریکویسٹ کر دی ہینڈ ریز کرنے کی. تو سیشن میں تو ہینڈ ریز جس سیکوینس میں ہوتا ہے اس میں چلتے ہیں، وہ زیادہ آسان ہے میرے لیے، کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہی ہے کہ جس نے بھیجا ہوتا ہے نا پہلے وہ آتے نہیں ہے سیشن میں، یا ٹائم پہ نہیں آتے یا لیٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ ٹریک رکھنا میرے لیے پاسبل نہیں ہے. اچھا علی، میرے لیے بھی یہ پاسبل نہیں ہے کہ میں ایک دفعہ بھیجنے کے بعد نا آپ کو دوبارہ بھیج سکوں، کیونکہ میں ہفتے میں 2 دن تو پورا دن ہاسپٹل ہوتی ہوں، اور دوسرا یہ کہ یعنی منگل کو بھی میں پورا دن سمجھے ہاسپٹل میں ہوتی ہوں، اور مجھے یہ یاد نہیں رہتا کہ میں نے کب آپ کو بھیجا یا کب نہیں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب شارٹ اسٹیپ ہوتے ہیں پہلا اور دوسرا، تو میں چاہتی ہوں کہ میرا لانگ اسٹیپ بھی ساتھ ہی چلا جائے تاکہ مجھے جو ہے نا پھر وقت ملے نہ ملے. اس وجہ سے میں جو ہے آپ کو بھیج دیتی ہوں، لیکن میری کوشش ہوگی کہ میں دیکھ لیا کروں کہ اگر آپ کا کوئی میسج آیا ہے کہ دوبارہ بھیجا جائے. تو میں نے تو آپ کو 2 ہفتے پہلے یہ تینوں اسٹیپ جو ہے نا وہ بھیج دیے تھے، لیکن چلیں کوئی بات نہیں، میں پڑھ دیتی ہوں. اور اگر مس ہو جائے آپ سے تو بھی کوئی بات نہیں، میں ہینڈ ریز نہیں بھی کروں تو بھی سن تو لیتی ہوں نا جو ہمارے دوسرے ساتھی جو ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 101. اس آیت کا ترجمہ حال اور ماضی دونوں میں لیا جا سکتا ہے. یہاں یہود کی عہد چھپنے کی شہادت اس واقعے سے کی کہ جب اللہ کا رسول ان کی پیشن گوئیوں کے بالکل مطابق آ گیا تو ان کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا. یہ محاورہ ہے، یعنی منہ موڑ لیا، اور ایسا موڑا کہ گویا آشنا ہی نہیں ہے. یہاں بھی ان کی ضد اور حسد نے ہی ان سے یہ کام کروایا. آیت 102. یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت کا اجمالی ذکر ہوا ہے، جبکہ بائبل میں بہت زیادہ تفصیل ہے. برائیوں اور شیطانی کاموں کا اجمالی ذکر ہی بہتر ہوتا ہے، یہی حکمت الہی ہے. حضرت سلیمان کے دور میں روحانی علوم کے مقابل میں یہود نے سفری اور شیطانی علوم میں بہت زیادہ دلچسپی لینا شروع کر دی تھی، اور ان کے علماء نے اس علم پر کتابیں بھی مرتب کر لی تھی، اور ان چیزوں کو تقدس کا رنگ دینے کے لیے اور لوگوں کو اس علم کا گرویدہ بنانے کے لیے
ان کو براہ راست حضرت سلیمان علیہ السلام سے منسوب کر دیا۔ قرآن ایسی کتاب ہے جس نے گزشتہ تمام خرافات جو پھیلائی گئی تھی ان کی تردید کر دی۔ وما کفر سلیمان کہہ کر سلسلہ کلام کے بیچ میں حضرت سلیمان پر لگائے گئے ہوئے الزامات سے انہیں بری کر دیا۔ سختی سے اس کفر کا رد کر دیا کہ سلمان نے تو کبھی کفر کیا ہی نہیں۔ یہ جملہ معترضہ یہاں کلام کی بلاغت کو بہت خوبصورت اسلوب میں بیان کر رہا ہے۔ آیت 103 بنی اسرائیل کی اسیری بابل شہر کے زمانے میں اللہ کے دو فرشتے ہاروت اور ماروت کو اس زمانے میں پھیلائے گئے جادو، تعویذ، گندے اور ایسی خرافات کو دور کرنے کے لیے اپنا علم دے کر اتارا تھا۔ فرشتے شرک اور کفر کی ہر علائش سے پاک ہوتے ہیں۔ وہ حق اور فلاح اور خیر کی دعوت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہاں فرشتوں نے اپنے علم کے لیے فتنے کا لفظ استعمال کیا ہے جس کے معنی آزمائش اور امتحان ہے۔ قرآن میں عموماً وہ چیزیں مراد لی گئی ہیں جو اصلاً انسان کی نفع و بہبود کے لیے پیدا کی گئی ہیں، لیکن انسان اپنے استعمال کے غلطی سے یا حد سے بڑی محبت میں گرفتار ہو کر ان کو اپنے لیے مضر بنا لیتا ہے۔ مثلاً مال اولاد کو قرآن نے متنبع فتنہ کہا، جبکہ یہ دونوں چیزیں خود شر نہیں ہے بلکہ خیر اور نعمتیں ہیں۔ ان کی بے جا محبت میں گرفتار ہو کر انسان کے لیے یہی چیزیں وبال اور عذاب بن جاتی ہیں اور انسان کو اپنی محبت میں کفر تک پہنچا کر دم لیتی ہیں۔ ہاروت اور ماروت کا علم جائز اور مفید علم تھا، لیکن یہود نے اپنی اخلاقی پستی کی وجہ سے اس کو بری نیت سے سیکھا اور برے مقاصد ہی میں استعمال کیا۔ پھر اس سحر و ساحری میں ایسا کھوئے کہ اللہ سے کوئی تعلق ہی باقی نہ رہا، بلکہ رہا بھی تو عملیات اور تعویذ کی حد تک کہ فلاں آیت پھونکنے سے یہ فائدہ اور فلاں آیت کی تعویذ سے یہ اثر پڑتا ہے۔ دنیا کے ہر دور میں اس علم کے وجود سے انکار ممکن نہیں، لیکن یہاں دونوں فرشتے اپنے علم کو سکھانے سے پہلے تنبیہ کر رہے ہیں کہ اس علم کو دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہرگز استعمال نہ کرنا، بلکہ اس سے بابل میں پھیلی سحر و شاعری سے معصوم لوگوں کو بچانے کے لیے استعمال کرنا۔ لیکن اس وقت غلط علوم کا زور تھا اور بنی اسرائیل کی سابقہ روش کا میلان بھی یہی تھا کہ نافرمانی کرتے تھے، اور اس علم کو بھی انہوں نے میاں بیوی کے رشتہ محبت کو پتہ کرنے کے لیے استعمال کیا، جو کہ پورے نظام تمدن کے استحکام کی بنیاد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی کلام میں استدراک کیا، وما ہم بالضارین بہ من احد الا باذن اللہ۔ اعمال شیطانیہ ہوں یا اعمال روحانیہ، ان سے کسی کو نفع یا ضرر صرف اللہ کے اذن سے ہی پہنچتا ہے۔ یہاں توحید اور اخلاص کو اجاگر کیا جو قرآن کی تمام تعلیمات کی بنیاد ہے۔ آخری آیت میں حسرت سے کہا کہ کاش وہ اس بات کو سمجھتے، آخری رسول آخری کتاب پر ایمان لاتے، فتنوں سے بچتے، علوم فقہ کی دکانداری کو فروغ نہ دیتے، مگر انہوں نے تو اللہ کے تمام احکام کو پیٹ پیچھے پھینک دیا اور کتاب اللہ کی روشنی سے محروم ہو گئے۔ یہ جو ہے نا عربی کی آیتیں یہ نہ کوٹ کیا کریں، اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں اچھا ہے۔ جی، ہاں جی، ٹھیک ہے سر۔ وہ ٹیکنیکل گفتگو ہو جاتی ہے اس سے بہت زیادہ۔ ہم تو سارے جی جو یہاں پہ ہیں موجود وہ ترجمے پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں نا سر، اسی راجم کی پہ۔ ہوتی ہیں آیتیں جو ہم کر یہ رہے آپ نے ہیں، جو لکھا ہے نا آیتیں وما ویسی ہم ہوتی ہیں۔ بدارین بہ من احدا، یہ غلط ہے لکھا ہوا ہے، اس کو پھر چیک کر لیں۔ احدن ہاں جی، احدن ہے سر۔ ہاں، آپ دیکھیے اچھا لکھا کیا احدن ہوا ہے ہے۔ ویسے قرآن میں، احدن نہیں، میں احدن یہ ہے عرض سر۔ کر رہا ہوں کہ آپ نے کیا لکھا ہوا ہے اس کو چیک کر لیجئے گا، اس لیے میں ہاں، گزارش کر رہا ہوں میں کہ نے اس کو نہ لکھیں، آپ ٹھیک ہے سر، ترجمہ لکھ لیں۔ ہو جاتی ہے، ہاں غلطی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے ہاں سر۔ جی، غلطی ہو سکتی ہے نا، جی جی، زیر زبر پیش میں غلطی ہو جاتی ہے۔ بالکل جی۔ جی شبانہ پر میوٹ کر لیجیے۔ وعلیکم السلام السلام علیکم۔ ورحمۃ اللہ۔ مخاطبین کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ماضی کی روش برقرار رکھتے ہوئے اب پھر یہی ہوا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ایک پیغمبر ان پیشین گوئیوں کے مطابق ان کے پاس آ گیا ہے جو ان کے ہاں موجود ہیں، تو ان کے ایک گروہ نے جانتے بوجھتے اس کا انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے جو رویہ اختیار کیا ہے اس کے نتائج اب ان کو بھگتنا ہوں گے۔
یہود نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اپنی کتاب کی پیشین گوئیوں کو نظر انداز کر دیا اور پیغمبر کو ماننے اور ان کی پیروی کرنے کی بجائے ان کو ضرر پہنچانے کے ڈرتے ہو گئے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایسا رویہ اختیار کرنے والوں کے بارے میں اور علوم فقہیہ سے اپنی ناگواری کا اظہار کیا ہے۔ ناپسندیدگی کے اظہار کا جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے وہ سحر و ساحری کے کفر ہونے کو ایک ثابت شدہ حقیقت کے طور پر واضح کر رہا ہے۔ محققین پر یہ واضح کیا گیا ہے کہ جس علم کو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور دو فرشتوں ہاروت و ماروت کی طرف منسوب کر رہے ہیں، وہ علم سحر و ساحری سے مختلف تھا، وہ جائز اور نافع علم تھا کیونکہ وہ اللہ نے سکھایا تھا، اور اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے کہ جائے کہ وہ کوئی ایسا علم سکھائے۔ ہاروت و ماروت کی بریت واضح کی ہے کہ وہ یہ علم کسی کو اس تنبیہ کے بغیر نہ سکھاتے تھے کہ اس کو استعمال کر کے وہ کفر میں نہ پڑ جائیں۔ اس آیت میں لفظ فتنہ استعمال ہوا ہے جس کے معنی آزمائش کے ہیں۔ قرآن میں بالعموم اس سے مراد وہ چیزیں دی گئی ہیں جو اصلاً انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں، لیکن انسان اپنی غلطی کی وجہ سے انہیں فتنہ بنا لیتا ہے۔ تو یہ علم بھی اپنی حقیقت کے اعتبار سے برا نہ تھا، لیکن مخاطبین اپنی اخلاقی پستی کا شکار ہو کر اس کی رغبت رکھتے تھے اور فرشتوں کی تنبیہ کو نظر انداز کر کے اس کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ مخاطبین کا دعویٰ ایمان اپنی حقیقت کے اعتبار سے کھوکھلا ہے۔ اگر ان کا دعویٰ سچا ہوتا تو ایسے علوم سے رغبت ہی نہ رکھتے، وہ تنہا اپنے پروردگار سے رجوع کرتے، جس کے اذن کے بغیر کوئی چیز نقصان نہ پہنچا سکتی تھی، نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ان آیات کے آخری حصہ میں متکلم کا اظہار تعصب ہے کہ مخاطبین میں سے جو گروہ انکار کر رہا ہے انہوں نے اپنی جانیں بیچ کر بہت کمتر چیز خرید لی ہے، انہوں نے گھاٹے کا سودا کر لیا ہے، اب ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ پیغمبر کو ضرر پہنچانے کے لیے ان علوم کے ماہرین کی اتباع کرنے کی بجائے پیغمبر پر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو انہیں اندازہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا کیا اجر و ثواب انہیں اللہ تعالیٰ آگے یہ جی میرے پاس اتنا ہی تھا ایکچولی، آئی ڈونٹ ہیو اے تھرڈ پیج۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، وہ لاسٹ ٹائم سے مسٹیک ہو گئی تھی تو میں نے اپنے پاس لکھ لیا، لیکن آئی فارگٹ ٹو سینڈ پکچر۔ 103 کا میں نے 3 لائنیں لکھی ہیں، میں پڑھ دیتی ہوں۔ جی اگر یہ لوگ پیغمبر کو ضرر پہنچانے کے لیے ان علوم کے ماہرین کی اتباع کرنے کی بجائے پیغمبر پر ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو انہیں اندازہ نہیں کہ اس کا کیا اجر و ثواب انہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ملتا۔ اے کاش کہ یہ لوگ جانتے کہ وہ اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ اس میں مجھے نا تھوڑا سا رنگ ہے آپ کی اور سلمہ کی جو ہے نا یہ والی ایکسپلینیشن، اس میں تھوڑی سی بات بجائے اس کے کہ اس پہ ہم کر رہے ہوں کہ مخاطبین کو کیا پیغام دیا ہے، ہم زیادہ تفسیری ہو رہے ہیں۔ آپ اس پہ نوٹ کیجئے گا، یعنی ہم نے بجائے صرف یہ نہیں ڈٹرمن کیا کہ اس میں لوگوں کو کیا کہا گیا، بلکہ مثال کے طور پر جب آپ یہ کہتی ہیں کہ فتنہ کا لفظ کس معنی میں آتا ہے، آپ کو جو سمجھ میں آیا اس کے حساب سے آپ پیغام بتا دیں کہ کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی واٹ ایور یو ہیو انڈرسٹوڈ اس کا اگر آپ میسج کمیونیکیٹ کر دیں نا تو وہ یہ زیادہ سٹیپ پریسائز ہو جائے گا۔ ہم مطلب ظاہر ہے کہ یہاں پہ تفسیر نہیں کر رہے، تفسیر ہم تو خود تراجم پہ ڈپینڈنٹ ہیں، اور جن لوگوں نے اس میں کام کیا ہوا ہے اس کو سامنے رکھ کر تو کر رہے ہیں نا، تو جو سمجھ میں آئی یہ بات اس حساب سے اس سٹیپ کو کمپلیٹ کر لیں، تو اس میں پھر یہ چیزیں زیادہ ٹیکنیکل چیزیں نہیں ہوں گی۔ یس، تھینک یو فار دا اسپیسیفک فیڈ بیک، انشاءاللہ میں مد نظر رکھوں گی۔ یہاں پر ہمارا کام بہت اچھا ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ۔ تھینک یو، تھینک شکر یو۔ اللہ کا۔ جی رافع، would you like to go next? They rejected the messenger, Prophet Muhammad, even though he confirmed what was already in their scriptures, and some among them cast aside the Torah as though they did not know it. Verse 102 followed false stories about magic attributed to Prophet Suleiman instead of following Allah's guidance.
The verse also corrects the false accusation that Prophet Suleiman practiced magic and explains the trial involving Harut and Marut. Verse 103 reminds them that if they had believed and had been mindful of Allah, the reward from Allah would have been far better than what they pursued through disbelief. Wonderful. बहुत अच्छा है जी. And very precise. Thank you. Thank you, Jit. Thank you very much. I made an attempt, but I'm glad. ठीक है. Thank you, Jit. ये शुमाइला आप अनम्यूट कर लीजिए. जी सर, मैंने ये बताना था कि बाकी लोगों को जो मुश्किल हो रही है ना व्हाट्सएप पे अपना रिटन मैसेज भेजने पे, तो उसमें वो सबके लिए है कि जो आपका व्हाट्सएप का मैसेज होता है उसके अंदर कीबोर्ड पे एक माइक का बटन होता है. अगर आप उस माइक के बटन को दबाओगे तो जो आप बोलते हो ना वो लिखा जाता है. तो इस तरह चीजें बहुत आसान हो जाती हैं. बहुत अच्छा आपको है जी. इतना कुछ टाइप नहीं करना पड़ता. आपने जो लिखा होता है आप सिर्फ उसको पढ़ते हो और वो रिटन मैसेज आ जाता है. तो मैंने सर अली आपको वो स्क्रीनशॉट भी भेजा. अगर आप वो शेयर कर दें तो सबके लिए और आसानी हो जाएगी. वो माइक का बटन ढूंढने में भी ना, वो कीबोर्ड के ऊपर एक माइक का बटन होता है. आप ये फरमा रही हैं कि ये जब आप माइक में बोलती हैं तो वो उर्दू में लिखा जाता है? जी सर, क्योंकि मैंने अच्छा. अपना जो कीबोर्ड है ना वो उर्दू में लिखा होता है ना, तो वो उर्दू में अच्छा. लिखा जाता है. अगर आप इंग्लिश में ओके. करेंगे तो वो इंग्लिश में लिखेंगे. ये वैसे मोहित साहब एंड्रॉइड डिवाइसेस में है ये iOS डिवाइसेस में नहीं है. अच्छा. अच्छा. iOS में ये तो है कि इंग्लिश में तो लिखा जाता है, ये तो मुझे कंफर्म्ड है, लेकिन उर्दू का मुझे पता नहीं है. वो अगर किसी को मालूम है तो ज़रूर बताएं. बट ये तो बहुत अच्छा है जी. जिसके पास iOS है, वो जो है एंड्रॉयड हैं डिवाइसेस जिनके पास हैं, तो वो कम से कम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं. देखें, मे बी दैट विल हेल्प, बिकॉज उसके नतीजे में जो ये इस वक्त जब हम प्रेजेंट करते हैं तो पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी. इट रियली हेल्प्स, क्योंकि वो टाइप्ड होता है ना. इवन अगर छोटा भी होगा फॉन्ट तो उसको बढ़ाया जा सकता है फिर. बहुत इंपॉर्टेंट है जी. थैंक यू शुमाइला जी, आपका बहुत शुक्रिया. सलमा आप अनम्यूट कर लीजिए. कुछ चीजें जब मैं सुन रही होती हूँ ना तो मुझे कंफ्यूज करती हैं. यानी कोई ऐसा लफ्ज आ गया किसी के किसी के बयान में, तो मैं बस उसके ऊपर मेरा दिमाग चला जाता है और फिर मुझे बाकी चीजें समझ नहीं आ रही होती. जैसे कि अभी एक बहन ने शायद कहा कि जादू और शायरी में खो गए. तो सर, जादू और शायरी दोनों अलग अलग लफ्ज हैं, तो और इनका मतलब क्या है? और दूसरा ये कि अगर किसी का तलफ्फुज सही नहीं होता है उर्दू में, तो आप उसको ठीक कर दें या करें तो ज्यादा अच्छा होता है बाद में. इससे उनको बहुत तलफ़ुज़. फायदा होगा. क्या आइंदा तलफ्फुज होता है गलत बहुत सारे लोगों का, जो है ना वो कभी कभी ठीक नहीं होता. तो और ज़ाहिर है हम लिखेंगे तो भी नहीं हम ठीक कर सकते. जैसे कि अगर हम मैसेज में लिख दें तो हम नहीं ठीक हो सकता, तो आप ही ठीक कर सकते हैं. तो क्योंकि आपकी उर्दू भी बहुत अच्छी है, पंजाबी के साथ-साथ और अंग्रेज़ी के साथ-साथ. उसमें असल में एक तो ये कि मुझे खुद अपने तलफ़ुज़ के बारे में बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मैं. आपका बहुत शुक्रिया अगर आप ये समझती हैं, लेकिन मैं इसको कोशिश कर लूँगा जी आइंदा. आज भी 2-3 चीज़ें थीं, तो मैंने सोचा कि ठीक है, इट्स ऑलराइट. अब मुझे याद नहीं है कि वो किधर थीं, लेकिन ये जो है जादू और शायरी के पीछे लग गए. दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. मेरा ख़्याल है ये अ, शायद ऐसे ही है वक़्तन फ़वक़्तन, लेकिन इंसान ये यूज़ कर लेता है कई दफ़ा जो है. आई थिंक यू आर राइट. है ये, यानी इससे कोई फ़र्क नहीं है. मेरा ख़्याल है अगर किसी ने जिसने लिखा है वो अगर उनके ज़हन में अगर कोई फ़र्क हो तो वो प्लीज़ वाज़ेह कर दें. लेकिन आई थिंक कि वो सिर्फ़ एक रेपिटेशन है जस्ट टू स्ट्रेस. हाँ, ठीक है. थैंक यू. हाँ, बताएँ अली कैसे कैसे करना है? जी, ये स्क्रीन पे जो नजर आ रहा होगा ना आपको इस वक्त इमेज, इसमें ये कीबोर्ड है और इसके ऊपर ये जो माइक का बटन बना हुआ है, इसका जिक्र कर रही थी बहन. एक तो ये होता है माइक का बटन, ये तो व्हाट्सएप ऑडियो मैसेज भेजने के लिए है. ये आपके कीबोर्ड पर होता है. लेकिन इसमें ये ध्यान में रखिएगा कि डिफरेंट एंड्रॉयड डिवाइसेस में डिफरेंट कीबोर्ड इंस्टॉल आते हैं बाय डिफॉल्ट. तो अगर आपके पास ये ऑप्शन ना आ रहा हो ना,
تو آپ جو گوگل کا کی بورڈ ہے اپنا، آئی تھنک وہ جی بورڈ کہلاتا ہے، وہ اگر آپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لیں تو اس میں آ جائے گا. اگر آپ کو پھر بھی اردو وائس ڈکٹیشن میں مسئلہ ہو رہا ہو تو آپ لینگویج کی بورڈ کے آپشن میں جا کے تو اردو ایز اے لینگویج انسٹال کر لیں. ٹھیک ہے، وہ ہوئی یہ ہے. بہت مشکل کام ہے. یہ جو کچھ بتا رہے ہیں یہ تو انہوں نے پہلے ہی کہا کہ میں ٹیکنیکل کام نہیں کر سکتی زیادہ. ہاں بالکل، کیونکہ پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے، جو چیزیں ہوتی ہیں سر وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گی اور کچھ جی آگے پیچھے ہو جائے آئی گا، کین پھر اس کو انڈرسٹینڈ، میں آئی کین کنٹرول. اس سے انڈرسٹینڈ. بہتر ہے کہ ٹھیک ہے بالکل تو آ جائے گی بیٹی میری انشاءاللہ 2 دن بعد، تو میں اس سے پھر کرواؤں. ضرور جی ضرور. اس سے زیادہ آسان ہو جائے گا ڈسپلے کرنا جی، جو ریکارڈنگ میں بھی اور ادھر لائیو سیشن میں بھی. وہ والی کہاوت ہے نا، صرف کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا. تو وہ والی وہ ہو جاتا ہے بالکل ٹھیک، پھر ہم اپنی چال بھی بھول جاتے ہیں. صحیح ہے. اچھا ویسے اگر آپ کو اور آسان کرنا ہے کام تو یہ آپ گوگل جیمنائی جو آپ کے فون میں آلریڈی ہوتا ہے یا چیٹ جی پی ٹی انسٹال کر کے اس سے بھی کر سکتے ہیں اور پھر کاپی پیسٹ اچھا کر دیں. دیٹس انٹرسٹنگ، دیٹس ویری نائس. جی. اس پہ یہ چیٹ جی پی ٹی ہے جی سب کے پاس اگر، تو میرا خیال ہے دیٹ از دا بیسٹ آئیڈیا. وہ آپ اس کو ڈکٹیشن دے دیں، وہ آپ کا اسسٹنٹ بن کے ڈکٹیشن لے لے گا. میرا خیال ہے چھوٹے چھوٹے جملے کر کے دینے پڑیں گے شاید، آئی ایم ناٹ شیور. یہ علی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. نہیں، اچھی خاصی لمبی کانورسیشن ہو اچھا جاتی ہے. اچھا. جی جی ہاں، اور اس کو بتا دیں گے کہ میں آپ کو ڈکٹیشن دینے لگی ہوں جو مجھے تو وہ آپ کو بیچ میں کہیں شاید مشورے بھی دے دے گا اگر آپ اچھا اس کا کنفیوز ہو رہے ہوں یا غلطی کر رہے ہوں تو. انٹرسٹنگ بہت اچھا ہے. جی فاطمہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی اچھا، میں بھی اسی حوالے سے بتانا چاہ رہی تھی کہ ایکچولی میرے پاس آئی فون ہے، تو میں یہ نہیں کر پاتی، مطلب اردو میں ٹائپ نہیں ہوتا آئی فون میں، آئی او ایس ڈیوائسز میں نہیں ہوتا، مے بی اینڈرائڈ میں آئی تھنک ہوتا ہے. تو میں چیٹ جی پی ٹی یوز کرتی ہوں. اور جس طرح ابھی علی بھائی نے بتایا کہ میں یہ کہہ دیتی ہوں کہ مطلب میرے ورڈس کو ہی ریٹین کرنا ہے اپنے اچھا سے، مطلب مجھے میرے ورڈس چینج نہیں کرنے. تو جو لوگ پیج پہ لکھ رہے ہیں نا، وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ پیج پہ لکھ لیں، اور پھر جو بھی وہ ایپ یوز کر رہے ہیں، چیٹ جی پی ٹی، جیمنائی یا کوئی بھی، وہ اس کو ڈکٹیٹ کر دیں اور پھر وہاں سے کاپی پیسٹ کر لیں واٹس ایپ پہ. دیٹس اے ویری گڈ بیکاز آئیڈیا میں جی. خود چیٹ جی پی ٹی کو مطلب ڈکٹیٹ کرواتی ہوں، میں اردو میں ٹائپنگ نہیں کرتی، تو وہ لکھا جاتا ہے، صحیح لکھا جاتا ہے. آپ اگر انسٹرکشنز دے دو کہ آپ نے خود سے کوئی چینجز نہیں کرنی، بس جو میں ایگزیکٹلی ڈکٹیٹ کر رہی ہوں وہ آپ لکھ دو، تو وہ ایگزیکٹلی جو ہے نا وہ لکھا جاتا ہے. بالکل ٹھیک جی، تھینک یو جی. اور اچھا، میرا ایک جی 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 میرا کویسچن ہے، جیسے بیچ میں کچھ لوگوں نے بولا کہ اللہ تعالیٰ حسرت سے کہہ رہے ہیں. میں ہمیشہ جب یہ ایموشنز ایسوسیٹ کیے جاتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، میں بہت کنفیوز ہو جاتی ہوں. تو حسرت تو ایک لانگنگ ہوتی ہے، مطلب اس کو میں جس طرح سمجھتی ہوں کہ ایک لانگنگ کہ کاش یہ لوگ راہ راست پر آ جاتے اپنا ارادہ اور اختیار استعمال کر کے. یہ اس طرح سے ہے. ایسے ہی ہے. اور ایک جو چیز ہمارا کانسیپٹ یعنی کچھ تھوڑے سے مشکل میں پڑ جاتے ہیں ہم اس لحاظ سے، جب ہم یہ مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے یہ کرنا چاہتے ہیں، میرا سارا اچھا عمل خدا کی خوشی کے لیے ہے، خدا ٹو پلیز گاڈ. تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ جگہوں پر یہ بتایا ہے، غضب اللہ علیہم اور اس طرح کی چیزیں. ہم اس کو یعنی ظاہر ہے اسی لحاظ سے لیں گے جس طرح سے اس نے بتایا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس کے بندے جو ہیں وہ جانتے بوجھتے ہوئے حق کا انکار کریں. اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے کہ جس وقت ایک اس کا بھٹکا ہوا بندہ جو ہے وہ واپس اس کے راستے پہ آ جائے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہم اسی لینگویج میں بول رہے ہیں جس لینگویج میں ہم اپنے لحاظ سے کمیونیکیٹ کریں گے. اور اس کے معنی جو ہیں جس وقت کیا اس کا حقیقت کیا ہے، آئی وڈ
آئی ووڈ لائک ٹو تھنک کہ یہ حقیقت یہ ہے کہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اس بات پر اپنے بندوں کی نافرمانی کے نتیجے میں جہنم میں پڑ جانے کے حوالے سے ہی از ناٹ ویری پلیزڈ ود دیٹ. ایسا نہیں کہ کوئی مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ وہ ٹھیک ہے اب جہنم میں، اور یا یہ کہ وہ بالکل انڈیفرنٹ ہے. یعنی یہ افسوس ہے کہ میری یہ مخلوق جو ہے یہ اپنے عمل کی وجہ سے اب کدھر جا رہی ہے، لیکن وہ افسوس اس راستے سے نہیں ہٹنے دے گا. یعنی اٹ از ناٹ دیٹ گاڈ از ناٹ ڈریون بائی ایموشنز. دیکھیے اللہ تعالیٰ ان پر غضب ناک ہو گیا ہے. ہماری جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وی گیٹ ڈریون بائی ایموشنز. غضب ناک ہو گیا تو اب وہ کیا کر رہا ہے؟ کچھ نہیں کر رہا. ان کے اوپر سورج بھی چمک رہا ہے، پانی پیاس ہی ہو جا رہا ہے، ان کی خون کی گردش بھی چل رہی ہے، سب کچھ چل رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں. خدا کوئی ایریٹک ایکشن نہیں کر دے گا. ہماری پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ ہم ایموشنز میں ڈرائیو ہو کر تو ایریٹک ایکشنز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ دس از اے گڈ وے آف ایکسپلیننگ سو دیٹ ہم خدا کے ساتھ اس طرح سے ایسوسیٹ کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اچھے عمل پر خوش ہوتا ہے، ہمارے برے عمل پر ناراض ہوتا ہے. اس کو افسوس ہوتا ہے اس بات کا کہ یہ میرا بندہ جو ہے یہ کیوں ایسا کر رہا ہے، کیوں اس کو دنیا جو ہے وہ اتنی اٹریکٹ کر گئی کہ آخرت بھول گیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دے آر اے گڈ وے آف کمیونیکیٹنگ اللہ تعالیٰ کا یہ والا ایسپیکٹ جو ہے. ایک اچھا مطلب اس میں کیا اللہ تعالیٰ ایموشنز فیل کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ کیا مطلب کہ کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کی طرح ایموشنز فیل کرتے ہیں؟ یہ بات کہ یہ اس نے جو بتایا ہے ہم اس کو دو طرح سے لے سکتے ہیں نا جی، کہ یہ ایک تو یہ کہ انسانوں کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے بتایا ہے، یا ایک حقیقت ہے جس کا بیان ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کے اندر کوئی بہت گنجائش ہم اس کو یعنی اینالائز نہیں کر سکتے. وی ڈونٹ ہیو دا ڈیٹا ٹو ڈو دیٹ. لیکن یہ اس نے بتا دیا ہے اگر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کی خوشی پر، وہ جس طرح حضرت مسیح نے مثال دی ہے کہ جب کوئی بھٹکا ہوا اس کا واپس آ جائے، تو جس طرح تم لوگ اپنی بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو اٹھا کر تو خوشیاں مناتے ہو، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی اپنے فرشتوں کے ساتھ خوشی مناتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ واپس آ گیا. تو وہ ایک کمیونیکیشن ہے، ایک میٹافور ہے اس کے اندر. وی کین ناٹ بی سرٹن اباؤٹ اٹ، بٹ واٹ وی کین ٹیل از کہ اللہ تعالیٰ is pleased with people's obedience towards him and his prophets, and is displeased by their stubbornness and اگر یہ وہ نافرمانی کریں disobedience، اس سے وہ ڈسپلیز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب میں اپنی انڈرسٹینڈنگ اور اپنے کانسیپٹ کے لیے اس کو اس طرح سے مطلب ریفریز کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے پرنسپلس پر کھڑے رہتے ہیں. مطلب جو جو فیصلہ ان اس نے کے کیے ہیں وعدے حکمت، ہیں، وہ جو کبھی بھی ہاں حکمت کے خلاف نہیں جائیں گے. حکمت، علم، رحمت، یعنی اس سب کچھ کے باوجود بھی وی گیٹ ڈریون آؤٹ آف دیٹ. میں اپنے بارے میں جانتا ہوں یہ کہ کئی دفعہ غصے کی کیفیت میں یا کوئی ایسی جذباتی کیفیت میں انسان اتنا بیلنس پہ نہیں رہتا ہے. میں نہیں رہتا ہوں، اب اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میں نہیں رہ پاتا ہوں. یہ معاملہ خدا کا نہیں ہے. یس مطلب اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ اپنے پرنسپلس پر اور جو رائٹ، انہوں نے اپنے بارے میں بیان کیا قرآن میں، جو ان کے وعدے ہیں ہمیشہ ان پر وہ ان پر رہے کھڑے گا. رہیں گے. بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب ہی از ناٹ پلیزڈ ود اینی ایکشن اور ہی رائٹ، از ناٹ ڈس پلیزڈ ود اینی ایکشن. یا مخلوق اگر دوزخ میں جا رہی ہے ان کی، تو ایک حسرت کہ یہ اے کاش کہ یہ راہ راست پر رہتے تو یہ جنت کے حقدار ہو جاتے. بالکل. یہ سب ہم مطلب امیجن کر سکتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہوگا. اس سے ہم ایک ایسوسیشن بھی پیدا ہوتی ہے نا. وی کین ایسوسیٹ ود the kind of God that he's introduced himself to be. جیسے کہ ایموشنل ایسوسیشن ہوتی ہے، جیسے کہ ایک مدر کے ساتھ ہوتی ہے. بالکل. تھینک یو سو مچ. موئی صاحب، کیا یہ ایک بات مناسب ہوگی کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی جو حیت ہے یا جو اللہ تعالیٰ کی ریالٹی ہے
एग्जिस्टेंस की, वो तो हम कभी भी कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते। राइट, राइट। लेकिन हमसे जब इंटरेक्ट करते हैं अल्लाह ताला, तो हमें वो जो उनकी क्वालिटीज हमें नजर आती हैं, उसी से हमारा एक्सपोजर होता है। राइट, हमारे लिए जो चीज एक कैफियत होती है या एक स्टेट बन जाती है, वो अल्लाह ताला के लिए स्टेट नहीं है, वो उनकी क्वालिटी है, वो मजहर राइट, है अल्लाह ताला की किसी एक सिफ्त का। तो बिल्कुल। जैसे मैं एक वक्त में खुश और गुस्सा दोनों नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कैफियत के अंदर खुद कैद हो जाता हूँ। हुँ, अल्लाह ताला की खुशी या अल्लाह ताला की नाराजगी उसकी कैफियत का बयान नहीं है, उसकी सिफ्त का बयान है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिस राइट, पे अल्लाह ताला खुशी का इजहार करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। राइट, राइट। वो एक क्वालिटेटिव चीज़ है, एट्रिब्यूटिव है वो। और हम वही इंटरप्रेट कर सकते हैं। हुँ, यानी वो कंसिस्टेंट रहेगी थ्रू आउट, ठीक है? यानी ऐसा नहीं होगा कि मिसाल के तौर ये मेरी पसंदीदा कौम है, इसलिए मैं इसके बारे में तो अफ़सरदा हो गया हूँ, लेकिन दूसरी सारी इंसानियत के बारे में नहीं। वो कंसिस्टेंट अक्रॉस द बोर्ड रहेगी वो, हर जगह पे। बिल्कुल, और उसके पीछे कोई रियलिटी है, हम तो सिर्फ उसका एक मजहर देखते हैं। जैसे क्वाइट राइट। एट द कॉस्ट ऑफ साउंडिंग ओवर फिलोसॉफिकल, कि हम जब स्पेस को देखते हैं तो हमें एक काली चीज नजर आती है, ये हमारी इंटरप्रिटेशन है उसकी, ये हमारी एब्स्ट्रैक्शन है। वो अपनी हकीकत में एक काली चीज नहीं है, बिल्कुल, वो अपनी हकीकत में एक कॉम्प्लेक्स बीइंग है, जिसको शायद अभी हम समझ भी नहीं पा रहे पूरी तरह कि जी वो क्या है, वो एम्प्टी है या नहीं है, या स्पेस है, या क्वाइट राइट। नेगेटिव एनर्जी है, जो भी उसको कहते हैं। हुँ, बट हमें उसका एक अक्स नजर आता है, हमें उसका एक मजहर नजर आता है, हम उसी से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये हमारी लिमिटेशन है। बिल्कुल। अच्छा जी, हमारे पास आखिरी 3 मिनट है। आई थिंक आमिना का स्टेप 3 भी रहता है, मैं वो शेयर कर देता हूँ। आमिना, आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी। आई डोंट नो कि ज़्यादा कुछ मैंने डिटेल्स दूसरी दे दी हैं, लेकिन मतलब आज मैं रिफ्लेक्ट कर रही थी तो जो मुझे समझ आया फिर मैंने लिखा है कि इन आयात में हज़रत सुलेमान के इल्म, मुअजिज़ात और शयातीन के सहर के दरमियान बुनियादी फ़र्क को वाज़ेह किया गया है। अगरचे कायनात में कोई भी माफ़ूकुल फ़ितरत अमल अल्लाह ताला की इज़्न के बगैर नहीं हो सकता, लेकिन पैगंबरों के इल्म और इनके मुअजिज़ात को अल्लाह ताला की ख़ास ताईद और रज़ा हासिल होती है, जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता करदा इल्म और मुअजिज़ात। अंबिया के इल्म का बुनियादी मकसद इंसानों की हिदायत और इस्लाह होता है, इसके बरअक्स सहर एक अमल है जो मुअजिज़ात से महज़ ज़ाहिरी मुमासलत की बिना पर एक आम इंसान को धोखे में डाल सकता है। सहर असल में एक फ़न या क्राफ्ट है जिसे सीखा और सिखाया जा सकता है। ये एक इल्यूज़न है जिसकी बुनियाद फ़रेब नज़र और ट्रिकरी है। हुँ, और जो इल्म सीखने और सिखाने के काबिल हो, इसमें हमेशा अच्छे और बुरे इस्तेमाल का एहतमाल मौजूद रहता है। इसके बरक्स अंबिया कराम का मुअजिज़ा किसी इंसानी कोशिश या तालीम का नतीजा नहीं होता, बल्कि वो महज़ अताए इलाही होता है। शयातीन अपने जादू और सहरी, जो अभी सलमा कह रही थी, दोनों मैंने भी लिख दिए। हुँ, सहरी उलूम को हज़रत सुलेमान की तरफ मंसूब करते थे ताकि इसे एक जायज़ और दीनी इल्म के तौर पर पेश कर सकें। हुँ, लोग नबी की ज़ात से निस्बत की वजह से इसे बज़ाहिर एक जायज़ इल्म समझकर सीखने की ख्वाहिश करते थे। बाबुल में हारूत और मारूत की आमद इसी फ़र्क को वाज़ेह करने के लिए भी थी। वो लोगों को खबरदार करते थे कि सहर सिर्फ़ नज़र का धोखा है, धोखा ही नहीं बल्कि ये लोगों को नुकसान पहुँचाने और रिश्तों में तफ़रीक डालने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। लिहाज़ा ये किसी सूरत भी नबवी इल्म नहीं हो सकता, क्योंकि अंबिया के लाए हुए इल्म में सिर्फ़ खैर, बरकत और हिदायत होती है। अंबिया कराम साहिर या काहिन नहीं होते जो अपने मुअजिज़ात या इल्म के बदले दुनियावी माल-ओ-दौलत का तकाज़ा करें या लोगों को ज़रर पहुँचाने का इरादा करें। हुँ, इनकी दावत महज़ इंसानी भलाई और रज़ाए इलाही के लिए होती है। यही वजह है कि कुरान करीम ने सहर के खरीदारों और इनके तालिबों की शदीद अल्फाज में नफ़ी और मज़म्मत की है, क्योंकि इसका हसूल खैर के लिए नहीं बल्कि शर और फसाद के लिए होता है, और बातिल हमेशा खुद को हक के लिबास में पेश करने के लिए अंबिया या औलिया अल्लाह से निस्बत जोड़ने की कोशिश करता है। बहुत अच्छा जी।
اس میں بھی تھوڑی سی وہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم آیتوں سے نکل کے تھوڑا سا اس کے اندر زیادہ چلے گئے ہیں. زیادہ اس میں اٹ از ہاں انڈرسٹینڈیبل. جی ٹھیک ہے جی، لیکن مجھے تھینک یو بس سو تھوڑا مچ. سا یہی تھا کہ یہ ڈفرینس کیا ہے مطلب دو جی علوم کے بیچ میں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تھینک یو. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. جی ہمارا وقت آج ختم ہو گیا. جو ہینڈ ریزڈ ہیں ہمارے پاس وہ ہم نے نوٹ کر لیے. رافع اور سلمہ کی کوشچنز ہیں. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہینڈ پہلے ریز کر دیجیے گا تو ہم وہیں سے کنٹینیو کر لیں گے. موئی صاحب نیکسٹ ٹائم بھی ابھی اسٹیپ 3 چلائیں گے ہم. اسٹیپ 3 میرا خیال ہے اس میں بھی ہم تھوڑا سا کچھ کوشش کر لیں کہ اگر اسٹیپ 4 بھی بھیج دیں، کیونکہ ورنہ تو اب صرف تھوڑے سے رہ گئے ہوں گے. اسٹیپ 3 اگر سب لے دیں تو بہت ہی اچھا ہے، یہ تو کمال ہی ہو جائے گا. اگر اس طرح کر لیں کہ اسٹیپ 4 بھی لوگ بھیج دیں اور آپ اسٹیپ 4 یا مجھے بھیج دیں اسٹیپ 4، تو میں اس کو کمپائل کر کے ونس یو ہیو کمپلیٹڈ اسٹیپ 3 تو میں وہ فائل آپ کو دے دوں گا. یعنی وہ جی نہیں مجھے کمپائلیشن بھیج کی دیں. اگر پرابلم ہے تو پھر میں اس میں نو ہیلپ کر دوں پرابلم گا ایٹ آپ آل. کی، اگر اس طرح سے ہو کمپائلیشن جائے. میں آئی کین مینج. اور ایون اف ایک somebody آخری else can بات. volunteer، اگر کوئی اور والنٹیئر کر دے کہ ان کے پاس اگر آ جائے وہ اسٹیپ 4، تاکہ پھر میں یہ سوچ رہا تھا آج بھی کہ ہم اس کو نا جو بریک لینا پڑ جاتا ہے بیچ میں وہ نہ لینا پڑے. اگر اسٹیپ 3 آپ کے پاس آ جائے اور اسٹیپ 4 کسی اور کے پاس آ جائے، اینڈ اف وی ہیو ٹائم وی کین اسٹارٹ آف ود اسٹیپ 4، اس طرح کا کوئی کام کر لیں. تو اس پہ سوچ لیتے ہیں، مطلب ایسا نہیں کہ کل ہی کیا جائے، اس دفعہ اگلی دفعہ ہی کیا جائے. وی کین تھنک اباؤٹ اٹ واٹ ایور از کنوینئنٹ. ٹھیک ہے جی، تھینک یو جی. ٹھیک ہے. بس تھینک یو. ایک آخری بات وہ یہ کہ یہ سبمیشنز کے لیے جو سٹیپس کی ہوتی ہے میں ایک الگ واٹس ایپ گروپ بناؤں گا اور اس میں سب کو ایڈ کر دوں گا جو بھی ہمارے قرآن گروپ میں ہیں. اور سبمیشنز پلیز اس گروپ پہ بھیجے کیجیے گا، اس سے مجھے ذرا آسان ہو جائے گا ٹریک رکھنا. تو اگر کوئی پہلے بھیج دیتے جیسے سلمہ نے بات کی تھی جو بڑی مناسب بات ہے، تو وہ میرے لیے ذرا سا آسان ہو جائے گا اس کو مینیج کرنا. یہ ایک ٹرائی کرتے ہیں. if it works it works انشاءاللہ. جی بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. رائٹ جی، تھینک یو، جزاک اللہ. السلام علیکم. جزاک اللہ. السلام علیکم.